دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سعودی عرب میں ہوئے دل دہلا دینے والے بس حادثے کی وہ داستان جسے اتہاس کے پنوں پر کالے اکشروں سے لکھا جائے گا، جس کی خبر سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پورے واقعہ کو شروعات سے۔ 17 نومبر 2025 کی رات ایک لگژری وائٹ ٹورسٹ بس سعودی عرب کے مکہ شہر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ بس میں کل 40 سے بھی زیادہ انڈین حج یاتری سوار ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر انڈیا کے تلنگانہ اور حیدرآباد شہر سے عمرہ حج پر آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ پہلی بار سعودی عرب کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے پہلی بار مکے کی خوشبو محسوس کی تھی اور اب مدینے کے نور کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے اس سہانے سفر کی آخری منزل مدینہ نہیں بلکہ ایک دردناک داستان بننے والی ہے۔ رات کے قریب 1 بجے بس ریگستان کی سنسان سڑک سے گزر رہی ہوتی ہے۔ بس کے اندر زیادہ تر یاتری تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی اپنی سیٹوں پر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دھیرے دھیرے تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ اپنے فون میں فیملی کے ساتھ واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے تھے۔ بس میں پیچھے کی طرف ایک بڑا پریوار بیٹھا ہوا تھا، جس میں کل 18 زندگیاں یعنی بچے اور بزرگ سبھی شامل تھے۔ یہ سبھی لوگ ایکسائٹڈ تھے کہ صبح ہوتے ہی پروفٹ محمد کے شہر کا دیدار کریں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ خواب اس ریگستان میں جھل کر رہ جائے گا۔ قریب 30 منٹ بعد یعنی 1:30 پر کچھ کلومیٹر آگے ایک ہیوی ڈیزل ٹینکر اپنے روٹ سے تھوڑا ڈگمگایا۔ ٹینکر کا ڈرائیور رپورٹڈلی تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جھپک رہی تھیں، اس لیے ٹینکر بار بار اپنی لین سے باہر نکل کر دوسری لین میں گھس رہا تھا۔ ادھر بس ڈرائیور سید جو 15 سال سے سعودی کی سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا، وہ آرام سے بس کو ایک دم اسموتھلی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی اچانک اسے دور سے لائٹس نظر آتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ سامنے والا واہن غلط دشا میں آ رہا ہے۔ اب کچھ ہی سیکنڈ میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جیسے ہی بس موڑ پر پہنچی، اچانک سامنے سے آ رہا ڈیزل ٹینکر تیزی سے ان کے سامنے آ گیا۔ ڈسٹینس اتنا کم تھا کہ بس ڈرائیور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے ترنت پوری طاقت سے بریک دبائے۔ بریک کی تیز آواز نے پوری رات کی خاموشی کو چیر دیا۔ بس کے پیسنجر کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی ٹینکر نے بس کی رائٹ سائڈ کو زوردار ٹکر ماری۔ ٹکر کی آواز اتنی خطرناک تھی کہ جیسے زمین خود پھٹ گئی ہو۔ بس کی سبھی کھڑکیاں ٹوٹ کر اندر کی طرف اچھل گئی۔ لوگ سیٹوں سے اچھل کر ایک دوسرے پر گر پڑے۔ اندر بیٹھے لوگ بیچارے چیخ پاتے اس سے پہلے ہی ٹینکر بلاسٹ ہو گیا۔ ایکسپلوژن کا پریشر اتنا زوردار تھا کہ کچھ ہی پل میں پوری بس اندر سے آگ کا گولا بن جاتی ہے۔ بس کے اندر کی چیخیں مانو جیسے رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ کئی یاتری سیٹوں میں پھنس گئے، کچھ انتم سانس تک اپنے پریوار والوں کے نام دعائیں کرتے رہے۔ اس حادثے میں کل 45 زندگیاں چلی گئی، جن میں ایک ہی پریوار کے 18 لوگ یعنی 3 پیڑھیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ حادثے سے قریب 700 میٹر دور ایک چھوٹا مینٹیننس کیمپ تھا، جہاں 2 ورکر آرام سے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ سنسان ریگستان میں اچانک ہوئے اس تیز دھماکے کی آواز اور وشال آگ کے گولے کو دیکھ کر دونوں ڈر جاتے ہیں اور اپنے سعودی سپروائزر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ سپروائزر بنا ایک پل گوائے فائر اور پولیس کے ایمرجنسی نمبر پر کال کرتا ہے۔ لگ بھگ 10 منٹ بعد پولیس اور ایمبولینس کی ریسکیو ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھی کہ ریسکیو ٹیمز کو بھی پاس جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب بس پوری طرح آگ کی لپٹوں میں گر چکی تھی اور اندر پھنسے ہوئے لوگ زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ایک افسر نے کوشش کی کہ بس کا دروازہ کھولے، لیکن گرمی اتنی تیز تھی کہ دروازے کے پاس 10 سیکنڈ کھڑے رہنا بھی ناممکن تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ بعد فائر فائٹر کی 3 ٹیم وہاں پہنچتی ہے۔ 2 ٹیموں نے فوم کینن سے ٹینکر کی آگ پر قابو کرنا شروع کیا، وہیں ایک ٹیم نے بس کے دروازوں اور کھڑکیوں کی طرف پانی پھینکنا شروع کیا۔ ہیٹ ابھی بھی 400 ڈگری سیلسیس سے اوپر تھی۔ آگ اتنی بھینکر تھی کہ پہلی کوشش میں فوم بھی پگھل رہا تھا اور فائر فائٹرز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے، لیکن لگاتار سنگھرش کے قریب 45 منٹ بعد کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پوری طرح آگ بجھنے کے بعد جب فائر فائٹرز اندر پہنچے تو پوری بس اندر سے ایک لوہے کے کنگال میں بدل چکی تھی۔ سیٹیں پگھلی ہوئی اور اندر دل توڑ دینے والا سناٹا تھا۔
बस अब सिर्फ राख, धुआं और टूटी हुई जिंदगियों का निशान बन चुकी थी। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बिना एक पल गवाए काम किया। उन्होंने बस के चारों कोनों से राख में इंसानों की झांकियां ढूंढनी शुरू की। इस हादसे में कुल 45 बेगुनाह इंसान मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ एक लड़का मोहम्मद अब्दुल शोएब जिंदा बचा था। दरअसल हादसे के फौरन बाद शोएब टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ने मिलकर शवों और घायल लोगों को बाहर निकालकर लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाना शुरू किया। कुछ ही देर में इंडियन एम्बेसी को इस हादसे के बारे में खबर कर दी गई। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम और अस्पतालों के साथ मिलकर डेड बॉडीज की पहचान शुरू कर दी। हादसे की खबर मिलते ही हर किसी का दिल टूट गया। हर कोई हज पर गए हुए अपने लोगों की खैर खबर जानने में लग गया। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में उन लोगों की जिंदगियां बदल दी जो एक पाक सफर पर गए हुए थे। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि किसी को मालूम नहीं कि उन लोगों की अंतिम विदाई कैसे होगी। उन्हें सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा या फिर इंडिया वापस लाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी अधूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि याद दिलाने वाली एक सच्चाई है कि लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल और कभी कभी एक सुहाना सफर जिंदगी की सबसे दर्दनाक दास्तां बन जाता है। इसलिए प्लीज ड्राइव सेफली and think about your family because they are waiting for you.